نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. انسانی معاشرے میں ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ خوشی اور غمی یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. کبھی ایک چیز حاوی ہوتی ہے تو کبھی دوسری چیز اپنا ہوتا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے یا کوئی بھی جاندار جسے اللہ رب العالمین نے جان دی ہے اس کا ایک دن انجام یہ ہونا ہے کہ اسے جان دینی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو جان دینی ہے، ہر نفس کو موت کو چکھنا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہمارا روز کا سامنا ہے اور ہر بےشعور انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، اس کی زندگی ناپائیدار ہے اور یہاں جو چیز فانی ہے، آنی اور جانی ہے. یہ ہر شخص اسے محسوس کرتا ہے، ہر آخری شخص اس چیز کو محسوس کرتا ہے اور اس کے مناظر ہم کثرت سے اس دنیا کے اندر اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جان دی ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد تھا کہ ہم دنیا میں آئیں، اللہ رب العالمین کی بندگی کو اختیار کریں، اس کی عبادت کے راستے کو اپنائیں، اس کا کہا مانیں اور اس کی معصیت سے نافرمانی سے بچیں. اس چیز کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں قرآن کریم میں بالکل واضح کر دیا. سورۃ نوح میں اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی اسی نے پیدا کی ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے بہتر شخص عمل کرنے والا ہے. موت انسان کو آنی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا وقت کسی کو بتایا نہیں. کس حال میں آئے گی، کہاں آئے گی، کب آئے گی، یہ ساری چیزیں پردے غیب میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے جس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے. اور اس کے اندر بہت بڑی مغفرت ہے. اللہ رب العالمین سے خوب جانتا ہے اور کسی حد تک اگر انسان غور کرے تو کسی حد تک ہم لوگ بھی اس کے پیچھے کی مقصد کو سمجھ سکتے ہیں. انسان ہمیشہ موت سے دور رہنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا کوئی شخص کی وہ موت سے ہٹنا. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ نے ہمارا کہہ دیا کر دیجیے وہ موت جس کو لوگ بھاگتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ موت کو انسان پسند نہیں کرتا، موت کو وہ دور بھاگتا ہے. انسان کے اندر جب کوئی بیماری آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے علاج اس کو دور کر دیں، اور جب دیکھتا ہے کہ بیماری سنگین قسم کا خطرہ بنا ہوا ہے سارے احباب اس کے، سارے رشتے دار اس کے لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی جان کو بچا لیا جائے. بہتر بھی ہے کہ انسان اپنی جانب سے پوری کوشش کرے اور جس حد تک کوشش کر سکے وہ کرے، اس لیے کہ جان کو بچانا بھی ایک مقصد ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جس موت سے تم لوگ بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ تم تک آ کے رہے گی، اس سے مفر نہیں ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ نے کوئی ایسی جگہ نہیں بنائی ہے جہاں بھاگ کر تم چھپ جاؤ اور موت سے تم اب بچ جاؤ. ہوگا کیا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم لوگوں کو عالم الغیب و شہادت کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے جو ہر چیز سے واقف ہے. جو کچھ ظاہر ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ مخفی ہے انسانوں سے اسے بھی وہ جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ رب العالمین تمہیں بتائے گا کہ تمہارا عمل کیسا ہے. تمہارے سارے اعمال کو، دنیا کی زندگی میں جو کچھ تم نے کیا تھا ان سارے اعمال کو اللہ رب العالمین تمہارے سامنے کر دے گا. تو یہ موت ایسی چیز ہے کہ کہیں بھی انسان ہو، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر فرمایا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تم کو پکڑ لے گی. موت ایسی چیز ہے کہ یہ آنی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہیں بھی کسی کو نہیں بتایا
کہ کس کی موت کس حال میں آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی۔ انسان صبح کرتا ہے، یقین نہیں رکھتا کہ اس کی شام ہوگی، لیکن ہر شخص بھولا وہ ہوتا ہے، پورے دن کا، پورے سال کا، پوری زندگی کو پروگرام بناتا ہے کہ کیسے ہم کو کیا کیا کرنا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہے کہ یہ دن جو سورج آج طلوع ہوا ہے یہ اس کا غروب وہ دیکھے گا یا نہیں۔ بہت سارے لوگ زندگی کے اندر ہم واقعات کو دیکھتے ہیں اپنی گرد پیش کی دنیا کے اندر، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوئے لیکن وہ اٹھ نہ سکے، ان کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا، اپنے پاس بنا لیا۔ سوئے تھے اپنی مرضی سے لیکن موت نے ان کو آ گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر سے نکلے تھے کسی کام کے لیے لیکن وہ لوٹ نہ سکے۔ ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے بدن پر کپڑا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے پہنا ہے، اپنے اختیار سے پہنا ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ کوئی شخص میں سے کون ہے جس کا نمبر آ جائے اور کپڑا اپنے سے نہ اتارے، اس کے کپڑے کو دوسرے لوگ کاٹ کے نکالیں؟ یہ کون جانتا ہے؟ اس چیز کو ہر وقت انسان کو سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں اس چیز کو بالکل واضح کیا ہے، حکم دیا ہے کہ دیکھو موت سے غافل نہ رہو، اس لیے کہ اس سے غفلت جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ موت سے جو شخص غافل ہوتا ہے وہ معاد کی زندگی سے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے سے، برزخ کی زندگی سے، تمام چیزوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو وہ ہر چیز کو یاد رکھتا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی اسے یاد آتی ہے کہ ہماری موت آئے گی تو فوراً ہم کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ انسان قبر کے اندر جاتا ہے، یہ تابناک دنیا کو چھوڑ کر، یہ منور دنیا کو چھوڑ کر، کب کون شخص قبر کی تاریکی میں پہنچ جائے گا یہ کوئی شخص نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العالمین نے موت کسی کو نہیں بتائی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یاد دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اکثر اس کو یاد کیا کرو۔ ایک حدیث کے اندر ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون شخص مسلمانوں میں کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ احسن وہ شخص سب سے زیادہ افضل ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ فقی المؤمنین کی، مسلمانوں میں، مومنوں میں سب سے زیادہ ہوشیار شخص کون شخص ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اکثر للموت ذکرا واحسن لما بعده استدعاء۔ جو شخص موت کو سب سے زیادہ یاد کرے گا، جو شخص موت کو یاد کرے گا وہی سب ہوشیار اور دانا ہے، اس لیے کہ وہی شخص آخرت کی تیاری میں لگے گا۔ واحسن لما بعده استدعاء، اور وہ شخص سب سے زیادہ ہوشیار ہے جو شخص موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے بہتر تیاری کرنے والا ہو۔ موت کو جو شخص یاد کرتا ہے، قبر کی زندگی اور برزخ کی زندگی کو یاد کرتا ہے، اور پھر آخرت کے اندر جب حساب کتاب ہوگا، محشر بقا ہوگا، وہاں کی عدالت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، اس وقت سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، وہ سارا تصور انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، اس شخص کے ذہن میں ہوتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے دانا و بینا انسان، سب سے بڑا دانشور انسان اس شخص کو ٹھہرایا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ تیاری کرے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا اکثر کو ذکر حاتم اللذات، یعنی الموت، یعنی زندگی کی لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یعنی موت ایسی چیز ہے، انسان کی خواہشیں بھی اس دنیا کے اندر بہت ساری آرزویں اور تمنائیں انسان لے ہوتا اپنے سینوں کے اندر، لیکن انسان نہیں جانتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر جو دل دھڑک رہا ہے کب اس کی دھڑکن کم ہو جائے، کب وہ خاموش ہو جائے، اس کے رگ و ریشے کے اندر جو گرم خون رواں دواں ہے وہ کب ٹھنڈا پڑ جائے، یہ کوئی شخص نہیں جانتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ذکر کیا کہ دیکھو موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جو شخص موت کو یاد کرے گا وہ اچھے اخلاق کا بن جائے گا، اس کا عبادتوں کے اندر من لگے گا، وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کو اختیار کرے گا، بندگی کے تقاضوں کو وہ سمجھے گا، اللہ رب العالمین کی عبادت کو اس کا من لگے گا۔ نماز اس کی یوں ہی نہیں ہوگی کہ اس نے چوش مان لی، پورے خوشی خوشی کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، اس کے معاملات کی اصلاح ہو جائے گی، دوسروں سے اس کے جو معاملات ہوں گے تو اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی خامی نہیں ہوگی، کوئی اس کے اندر کپٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم کو ہماری موت آئے گی تو اس کے بعد یہ سارے معاملات اجاگر ہو جائیں گے، جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر کیا ہے سب کچھ برسر عام سب کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی اور ہم کو اس حساب کتاب سے گزرنا ہے۔
جب انسان کی موت آتی ہے تو انسان سب کچھ چھوڑ کے تنہا تنہا اس دنیا سے نکل جاتا ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ انسان نے دنیا کے اندر کیا کچھ حاصل کیا، کم حاصل کیا یا زیادہ حاصل کیا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت کم ہوتا ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ اس معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بے پناہ دولت دے رکھی ہے، بہت زیادہ دولت دے رکھی ہے، بڑی دنیا دے رکھی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مناصب ہیں، بڑی شہرت یافتہ ہیں، لیکن سب کو چھوڑ کے انسان کو جانا ہے۔ وہاں معاملہ یہ ہے کہ انسان کیا لے گیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ انسان نے کتنا دنیا میں رہ کر حاصل کیا، بڑا سوال یہ ہے، جو ضروری سوال ہے اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے جاتے وقت انسان کے ساتھ کون سی پونجی انسان کے ساتھ تھی، اور انسان کے ساتھ پونجی وہی ہوگی جو انسان نے آگے بڑھا دیا، کمایا تھا، حقوق ادا کیے، رشتوں کو نبھایا، غریبوں کے حقوق کو ادا کیا، مال کی زکات دی، اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کی، نمازوں کے اندر من لگایا، اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس کے اوپر ذمہ داری دی تھی ان سب کو اس نے نبھایا۔ تب وہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بہت بڑی پونجی جو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں اور بار بار ایک حدیث سنتے ہیں کہ جب بنی آدم کا انتقال ہوتا ہے، موت اس کی آتی ہے، سارے اعمال کٹ جاتے ہیں، اب کچھ نہیں بچتا ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں جو اس کا عمل بعد میں باقی رہتا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ انسان نے کوئی ایسا صدقہ کر دیا ہے جس کی افادیت اور فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے اس کے مرنے کے بعد بھی، یا انسان نے کوئی علم چھوڑ دیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اسی طرح اولاد کو نیک بنایا تھا۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جائیں گے، اس دنیا سے ضرور جائیں گے، لیکن کس حال میں ہم جائیں، کس تیاری کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے روبرو ہوں۔ جب وہ ہمارا حساب کتاب لے تو ہم پوری طرح سے تیار ہوں۔ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں امتحانات آتے ہیں، طلبہ جو پڑھتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ پورے سال جو تیاری کرتے ہیں، پورے من لگا کے پڑھتے ہیں، وہ اچھے نمبرات سے پاس ہوتے ہیں، لیکن جو شخص غافل ہوتا ہے، اپنے رزلٹ کے دن کو وہ بھلا دیتا ہے، اسے بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امتحان جب آتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی ایک امتحان گاہ ہے، یہاں انسان تیاری کرتا ہے۔ جو شخص تیاری کرے گا وہی آخرت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب اس کی پیشی ہوگی، حساب کتاب کا وقت آئے گا، تب وہ پوری طرح سے تب اسے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کی رحمت جو ملے گی اس سے وہ خوش ہوگا۔ لیکن اگر انسان نے تیاری نہیں کی تو وہ اس کی مشکلیں قبر کی زندگی سے شروع ہو جاتی ہیں، برزخ کی زندگی سے اس کی مشکلیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے سوائے ندامت اور افسوس کے کچھ نہیں بچتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا، حکم دیا ہے کہ کثرت سے ہم موت کو یاد کریں، تو ہم موت کو کثرت سے یاد کریں، اور اس کے بعد جو کچھ ہے، جو کچھ ہونا ہے، برزخ کی زندگی ہے، حشر و نشر ہے، جنت و جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں جب رہیں گی، ہمارے تصور کے اندر زندہ رہیں گی، تب ہم اس کے لیے تیاری کریں گے۔ اور اس کی تیاری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہا ہے، جو عبادتیں فرض کی ہیں، اخلاق کے جو قاعدے بنائے ہیں، ان سب کی ہم پابندی کریں۔ زندگی کے اندر جینا ہے، رشتوں کو نبھانا ہے، معاملات کو ہم کو صحیح طریقے سے برتنا ہے، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں جب انسان کرے گا، جس شخص کو یاد ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا حساب دینا ہے، ایک دن ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ایک دن رگوں کے اندر دوڑتا ہوا خون ایک دن یہ ساکت ہو جائے گا، دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ اگر انسان کے ذہن میں اگر رہے اور زندہ رہے، تصور کے ساتھ زندہ رہے، تب انسان کے ذہن میں وہ ساری باتیں رہیں گی کہ کیسے وہ تیاری کرے، اور یہ تیاری ناگزیر ہے۔ جو شخص تیاری نہیں کرے گا اس کے لیے سوائے افسوس کے، سوائے ندامت کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ وہ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔